بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی، اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت معلوم ہو اور ہم اور آپ ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 2138 سے آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے تعویذ پر اجرت لینا کیسا ہے۔ باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویذ۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن جعفر بن ایاس عن ابی نضرہ عن ابی سعید قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ فنزلنا بقوم فسألناهم القراء فلم يقرونا فلدغ سیدهم فأتونا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب قلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة فقبلنا فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرأ وقبضنا الغنم قال فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت قال وما علمت أنها رقية يقبض الغنم واضربوا لي معكم بالسهم هذا حديث حسن غريب وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا ويرى له أن يشترط على ذلك واحتج بهذا الحديث وروى شعبة وأبو عوانة وغير واحد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد هذا الحديث۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو تعویذ پر اجرت لینے کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں روانہ فرمایا، بھیجا، ہمیں قوم کے پاس اترے اور ان سے درخواست کی کہ ہماری مہمان نوازی کریں، ہم کو اپنا مہمان بنا لیں، تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ پھر ان کے سردار کو کسی چیز نے کاٹا تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں کوئی دم کرنے والا ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میں ہوں، لیکن جب تک تم مجھے چند بکریاں نہیں دو گے میں دم نہیں کروں گا، پڑھ کر نہیں پھونکوں گا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں 30 بکریاں دیتے ہیں۔ ہم نے قبول کر لیا۔ پھر میں نے اس پر جس کو ڈسا گیا تھا، بچھو کاٹا تھا، اس پر میں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ چنگا ہو گیا، بری ہو گیا، اس کو شفا مل گئی اور ہم نے بکریوں پر قبضہ کر لیا، یعنی بکریوں کو حاصل کر لیا، 30 بکریوں کو لے لیے۔ فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں ان بکریوں کے بارے میں، ان بکریوں کے تعلق سے کھٹک پیدا ہوئی کہ بھئی اس طرح دم کر کے اجرت لینا، اس کے صلے میں کوئی چیز حاصل کرنا درست ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں شریعت کی روشنی میں، اس بارے میں کھٹکا ہوا۔ تو ہم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے جلدی نہ کرو۔ جب ہم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو تمام قصہ بیان کیا، عرض کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا دم کرنا ہے، جھاڑ پھونک کرنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے اس کو شفا مل جائے گی یا سورہ فاتحہ میں شفا ہے بول کر یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ پھر بکریاں اپنے قبضے میں رکھو، یعنی بکریاں حاصل کر لو، لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ مقرر کرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو نضرہ کا نام منذر بن مالک بن قطعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے معلم کو تعلیم قرآن پر اجرت کی اجازت دی ہے اور شرط رکھنا بھی جائز رکھا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا۔ شعبہ، ابو عوانہ اور کئی دوسرے حضرات نے بواس سے ابو المتوکل ابو سعید رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی۔ اس حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو ایک لشکر
کے ساتھ روانہ فرمائے۔ تو وہ لشکر ایک مقام پر جب پڑاؤ ڈالا، اترا ایک مقام پر، تو وہاں کے لوگوں سے مہمان نوازی طلب کیا۔ اجنبی ہیں لہذا ہماری مہمان نوازی کرو، ہم کو اپنا مہمان بنا لو۔ تو انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، مہمان نہیں بنایا اپنا۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، بچھو کاٹا، تو فوراً پھر صحابہ کرام کی جماعت کے پاس آیا اور ان سے پوچھے کہ بھائی تم میں کوئی دم کرنے والا ہے کہ ہمارے سردار کو بچھو کاٹا ہے؟ تو ایک صحابی فرمائے کہ ہاں مجھے معلوم ہے اس کا تریاق کیا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن ایک شرط پر میں دم کروں گا، پڑھ کر پھونکوں گا اور تمہارا سردار اچھا ہو جائے گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم اس کے صلے میں ہم کو کوئی اجرت، کوئی چیز دینا چاہیے۔ بکریوں کا ذکر کیے، ہاں بکریوں کا ذکر کیے، تو وہ لوگ تیار ہو گئے، شرط لگائے وہ صحابی، تو وہ لوگ تیار بھی ہو گئے، 30 بکریاں دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور صحابی تشریف لے گئے اور پڑھ کر پھونکے، دم کیے، تو سردار اچھا ہو گیا، اس کا زہر اتر گیا اور وہ چنگا ہو گیا، اچھا شفا یاب ہو گیا۔ تو وہ لوگ پھر شرط کے مطابق، مطلب یہ کہ صحت مند ہو گیا، اس کی جو بیماری تکلیف تھی وہ دور ہو گئی۔ تو اس وقت پھر صحابہ کرام شرط کے مطابق وہ 30 بکریاں لے لیے، لیکن اس کو تناول کرنے سے پہلے، اس کا استعمال کرنے سے پہلے ان کے دل میں جب کھٹک ہوئی کہ بھئی یہ اس طرح پڑھ کر پھونک کر دم کر کے اس کے صلے میں اجرت لینا، عوض لینا، اس کا معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں، یہ دل میں خیال آیا، تو وہ لوگ رک گئے اور فرمایا کہ جلدی مت کرو، اس میں جلد بازی سے کام مت لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے مسئلہ دریافت کر لیں گے، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ پھر جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز نہیں فرمایا، بلکہ صرف وہ صحابی سے اتنا پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکنے سے وہ اچھا ہو جائے گا؟ ایک سوال کیے بس، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو بکریاں جو تم حاصل کیے ہیں وہ جائز ہے، اس میں میرا بھی حصہ مقرر کرو بول کے فرمایا، ان کی خوش دلی کے لیے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام مخلوق میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ جن کو اللہ کا علم ہے، اللہ کے ذات و صفات کا، حضور جب شریک ہو رہے ہیں تو ان کو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش اب ان کے دل میں باقی نہیں رہے گی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لینا جائز ہے، اس میں میرا بھی حصہ مقرر کرو، مجھے بھی اس میں شامل کرو فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلم کے لیے تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، کسی کو قرآن سکھا کر دینی تعلیم سے آراستہ کر کے اجرت لینا، معاوضہ لینا جائز ہے، بلکہ شرط بھی لگا سکتا ہے کہ بھئی میں تم کو حافظ قرآن بناؤں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میری یہ خدمت کرنا ہے یا مجھے یہ معاوضہ دینا، امام شافعی فرماتے ہیں۔ اور لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بحر العلوم عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور عمر حسینی رحمۃ اللہ علیہ، قادری چمن کے بڑے بڑے جلیل القدر اکابر بزرگ، اور میرے سید دادا حضرت سید محمد انوار الرحمن رحمۃ اللہ علیہ الحسینی، اتنے ہمارے بزرگان دین ہیں۔ اور میں اپنے ابا جان سرکار حضرت نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوں، میرے چچا حضرت عبد القادر جیلانی الحسینی حفظہ اللہ، ان سے بھی میں یہ سنا کہ یہ جو ہمارے اکابر ہے، جو بزرگ ہیں، ہمیشہ اللہ کے لیے پوری مخلوق کو فری پڑھ کے پھونکتے تھے، فری تعویذ نہ دیتے تھے، بلکہ اگر کوئی دینے کی کوشش کرتا تو یہ بزرگ ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے، یعنی پوری زندگی فری خدمت کرے ہیں اور فری پڑھائے ہیں، اور جو جھاڑ پھونک جو بھی ہے بھارت تعویذ دیے اور پھونکنا، دم کرنا، لوگوں کو مخلوق کو فائدہ پہنچانا، یہ جو چیزیں ہیں مکمل مفت اور فری کیے ہیں یہ ہمارے بزرگان دین۔ تو اب میں بعض بزرگوں سے سنا ہوں کہ بھائی بغیر اجرت لیے اگر پڑھ کے پھونکتے ہیں تو اس میں اثر زیادہ ہوتا، اگر اجرت لی جاتی ہے تعویذ دینے کے لیے، پڑھ کے پھونکنے کے لیے، اس کے بدلے میں کچھ پیسے اگر لیتے ہیں تو اس میں تاثیر کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ حدیث سے تو کچھ ایسا ثابت نہیں ہو رہا۔ ہاں، اس حدیث میں جواز معلوم ہوتا ہے، واجب نہیں ہے لینا۔ اگر کوئی جھاڑ پھونک کر کے، دم کر کے، قرآنی آیات کے ذریعے علاج کر کے، احادیث شریفہ میں جو دعائیں آئی ہیں ان کا ورد کر کے اگر کوئی علاج کر کے پیسے لینا چاہتا ہے، اجرت لینا چاہتا ہے، اس کا معاوضہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو شرعاً اس کو اجازت ہے، لزوم نہیں ہے، لینا واجب ہے نہیں، اس لیے کہ جب لے گا شخص تو اس کی نظر پیسوں پر ہوگی۔ اور جو بزرگان دین اور اولیاء کرام، صوفیاء کرام، صالحین اعظام تھے سابق میں، بلکہ آج بھی بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو
صرف اللہ کے لیے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر بھی دیتا ہے. اور آپ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو پیسے نہیں لیتے اور مخلوق کی فری خدمت کرتے ہیں مفت، ان کی زبان میں تاثیر بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی نظر اور ان کا دل پیسے کی طرف نہیں ہوتا. تو یہ ایک اچھی بات ہے. یہاں صرف اس حدیث شریف میں جواز بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کر کے اگر اس پر معاوضہ لے تو کیا درست ہے، اس کا لینا درست ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. نہ لے تو بہتر ہے. تاثیر پیدا ہونے کے لیے مسلسل ظاہر بات ہے کہ جب انسان شریعت کا پابند ہوگا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا اور قرآنی آیات کے ذریعے احادیث شریفہ میں جو دعائیں وارد ہیں اس کے ذریعے علاج کرے گا، عالم باعمل ہوگا، عمل کرتے ہوئے جب علاج کرے گا لوگوں کا، مخلوق کا، تو یقیناً اس کے علاج کے ذریعے مخلوق کو فائدہ بھی پہنچے گا. نہ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو اس کے لیے شرعاً جواز بھی موجود ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہے. اب یہ لوگ جو مطلب اس حدیث کو دلیل بنائیں گے لینے والے، جی، یہ بولیں گے کہ بھائی لینے کا جواز تو حدیث سے ثابت ہو گیا ہے، جی، اجازت مل گئی ہے، جی، تو کیا جیسا کہ دیگر لوگ آئیں گے بول رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ دم کر کے پھونک کے تعویذاں وغیرہ دے کے جو ہے نا، اگر آپ اس کے بدلے میں اجرت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو اس میں تاثیر ختم ہو جاتی ہے، بول کے جیسا دیگر لوگ فرما رہے ہیں، دیگر علماء اور مشائخ عظام وغیرہ. تو لیکن پھر اب یہ لوگ اس حدیث کو دلیل بنائیں گے، کیا وہ صحابی رسول اجرت نہیں لیے؟ اجرت لینے کے بعد کیا وہ صحابی رسول کی زبان میں تاثیر چلے گئی؟ برابر فائدہ ہوا؟ اجرت بھی لیے، پہلے اجرت بات کیے، بات کرنے کے بعد پھر جب پڑھ کے پکے تو فائدہ بھی ہوا، پھر وہ لوگ 30 بکریاں بھی دی. پھر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تائید بھی فرما رہے ہیں، نہ صرف تائید فرما رہے ہیں بلکہ میرا حصہ بھی مقرر کرو، اس میں شرکت بھی فرما رہے ہیں. تو اب یہاں پر اس میں یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ ہر کوئی صحابی نہیں ہوتا، جی، وہ صحابہ ہیں، ان کا میدان پیسے کی طرف نہیں رہتا. تو اگر ایسا وہاں بھی صحابی جو شرط کیوں رکھے، وہ لوگ مہمان نوازی سے انکار کر دیے. حالانکہ کوئی اجنبی ہے، مسافر ہے، تو جس شہر میں یا جس گاؤں میں، جس دیہات میں یا جس بستی میں وہاں اترا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے. تو ایک اجنبی ہے، مسافر ہے، تو اس کی مدد کرنے کا حکم آیا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنے کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے. تو وہاں پر مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیے. لوگ بولے کہ بھئی ہم اجنبی ہیں، مسافر ہیں، ہماری مہمان نوازی کریے، ہم کو کھانا کھلائیے، کیونکہ ہم ایک اجنبی ہے اس شہر میں، ہمارے کوئی عزیز و اقارب یہاں نہیں ہیں. تو وہ لوگ انکار کر دیے تھے. تو وہاں ضرورت پیش آئی، اس لیے وہاں پر شرط لگائے. تو جہاں تک ہو سکے بہتر یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ کے لیے مخلوق کو فائدہ پہنچائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو، یہ تو دنیا ہے، دنیا سے زیادہ بہتر اچھا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا، جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ اگر اس بات کو پیش نظر رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ زبان تو ہر ایک کی وہی ہے، لیکن زبان کے اندر تاثیر پیدا ہونا یہ صرف اللہ کی عطا اور اس کی دین سے ہے. جیسے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ میری مدد فرمائیے. تو حضرت فرمائے کہ تھوڑی مٹی لاؤ، فرمایا سے مٹی وغیرہ کچھ اینٹ لانے کا حکم دیے. وہ شخص لے کر حاضر ہوا تو آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونکے تو سونا بن گئی مٹی. تو وہ شخص خوش ہو گیا کہ بھئی ایک تو میری مدد ہو گئی اور پھر نسخہ بھی معلوم ہو گیا. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہی سونا بن گئی وہ اینٹ. اب وہ شخص بھی اسی طرح کا عمل کیا. تو جیسے اینٹ پہلے تھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے پڑھ کر پھونکا تو بھی اسی حالت میں تھی اینٹ. تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تو حضرت فرمائے، حضرت کے کوئی مرید فرمائے کہ بھائی تم بابا فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ زبان میں فرق ہے، تاثیر ہونا یہ اہم چیز ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے، اپنے فضل و کرم سے ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ ایک شخص ہزاروں جگہ علاج کرا کے جب عاجز آ جاتا ہے اور ان کے پاس پہنچتا ہے تو الحمدللہ صرف ایک ہی مرحلے میں اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے. بے شک ایسے بھی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں. یہ خالص اللہ کی عطا اور اس کی دین ہے کہ وہ اپنے بعض بندوں کی زبان میں شفا اور تاثیر عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے. واقعہ میں آخری عرض کروں گا، ایک آدھ منٹ کے اندر ہی واقعے کو پورا کروں گا میں، جی، کہ حضرت بحر العلوم عبد الخدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے، جی، حضرت حسین شجاع الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. جی، میں اپنی زندگی میں دیکھا مفتی صاحب، زندگی میں دیکھا کہ واقعی اللہ کے ایسے بھی ولی بزرگ ہوتے ہیں. دیکھیے آپ، جی، کہ میں میرے حقیقی خالو حضرت
میں ان کو کیا کیا جو ہے وہ کچھ لوگ جادو کرا دیے تھے یا کچھ بہرحال سفلی عملیات وغیرہ کرا کے پیراں اور ہاتھ جو ہے معذور کر دیے تھے خالو حضرت کے میرے. تو میں مختلف دواخانوں کو لے کے پھرا ہوں اور حیدرآباد کے مختلف مشائخین اقدام کے پاس حاضر ہوا اور کئی عاملوں کے پاس بھی گیا, سب جگہ پڑھ کے پھکایا, کہیں بھی فائدہ نہ ہوا. تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے خرچہ بھی کیے خالو حضرت, اس کے باوجود بھی خالو حضرت کو فائدہ نہیں ہوا. لیکن میں حضرت بحر العلوم عبدالخدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں حسین شجاع الدین صدیق رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس لے کے گیا. میری سگی طاہری بہن آپ کی بڑی بہو بھی ہیں, تو میں کیونکہ بہن سے ملنے کے لیے جاتا تھا تو حضرت کی بھی زیارت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد حضرت سے جو ہے ملنا زیادہ جو ہے میرا شروع ہوا. پھر حضرت کے لیے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا میں. تو میں جب لے کے گیا خالو حضرت کو, کیا اللہ کی قدرت جو آپ فرمائے لکھے زبان کی جو تاثیر ہے, یہ میں تشمیدید گواہ ہوں, اللہ کی عزت کی قسم میں گواہ ہوں اس بات کا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں مفتی صاحب کہ دیکھا کہ حضرت پڑھ کے پھونکتے ہی فائدہ ہو گیا, اسی وقت فائدہ ہو گیا. اور اس کے بعد صرف 3 دن یا 4 دن کچھ بولا, ایسا جو ہے نا جیسا کہ زندگی میں کبھی نہ ان کا ہاتھ معذور ہوا ہے نہ ہی پیر معذور ہوا ہے, ایسا اچھے ہو گئے. کیا اللہ زبان میں تاثیر دیا. اور یقین مانیے ایسا نورانی چہرہ میں آج تک کسی کا نہیں دیکھا. جیسا کہ میرے آقا فرماتے ہیں ولی یعنی اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کا چہرہ دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے. تو ایسے جو ہے کیفیت تھی حضرت قبلہ کی. لیکن اب شاذ و نادر دنیا میں ایسے لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہے. یہ اور بات ہے ہماری نظر ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے. تو میں نے اب ایسی کیفیت تو اب دیگر لوگوں میں نہیں دیکھا. میں حسین شجاع الدین صدیق رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا وصال ہو گئے, تقریباً 16-17 سال ہو چکے ہیں, لیکن یہ کیفیت 15 سال ہو گئے, اور یہ کیفیت اب تک کسی میں نہیں دیکھا. میں پڑھ کے پھونکتے فائدہ ہو جانا ایسا نہیں ہے. اب لوگوں میں دیکھا کہ اب دیگر جو لوگ پڑھ کے پھونک رہے ہیں سال جا رہے ہیں مگر کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا. زبان کی جو تاثیر کی بات بولے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب کیا بات فرمایا. تو یہ اللہ کا تاثیر کی بڑی اہمیت ہے, یہ اللہ کا فضل سمجھے. وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. کسی کی زبان میں تاثیر دے دیتا اور کسی کے چہرے کو ایسا بارعب بنا دیتا کہ لوگ دیکھتے ہی ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی اللہ کے جو محبوب اور مقرب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہتی ہے جس کام کا بھی وہ ارادہ کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ, دیکھنے میں حقیر معمولی معلوم ہوتے ہو دنیاوی اعتبار سے, لیکن ان کا مقام اللہ کے پاس بہت اونچا ہوتا ہے. بہرحال یہ اللہ کی عطا ہے سمجھیے. زبان کی تاثیر بھی یہ بہت اہم چیز ہے. حدیث نمبر 2139. حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا ابو بشر قال سمعت ابا المتوکل يحدث عن ابي سعيد ان الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم فاشتكى سيدهم فاتونا فقالوا هل عندكم دواء قلنا نعم ولكنكم لم تقرونا ولم تضيفونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا على ذلك قطيعا من غنم فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له قال وما يدريك أنها رقية ولم يذكر نهي منه وقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا حديث صحيح وهذا صح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد وجعفر بن إياس هو جعفر بن أبي وحشية. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض صحابہ کرام ایک عرب قبیلے کے پاس سے گزرے. عرب کے قبیلے کے پاس سے گزرے, انہوں نے نہ تو ان کو مہمان ٹھہرایا اور نہ ہی ان کی ضیافت کی. صحابہ کرام کی ایک جماعت کا عرب کے قبیلے کے پاس سے گزر ہوا تو اس قبیلے والوں نے نہ صحابہ کرام کو اپنا مہمان بنایا اور نہ ہی ان کی مہمان نوازی کی. یعنی کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا ان کے ساتھ اجنبی ہونے کی حیثیت سے. اسی دوران ان کا سردار بیمار ہو گیا. صحابہ کرام کا بھی اس شہر میں قیام تھا, ان کا سردار بیمار ہو گیا. اب اوپر کے واقعے میں آیا کہ اس سردار کو بچھو نے ڈس لیا تھا, بچھو کاٹا. بہرحال دونوں حدیثوں کا خلاصہ وہی ہے. وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے تمہارے پاس کوئی دوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں, لیکن چونکہ تم نے ہمیں مہمان نہیں ٹھہرایا اور نہ ہی ہماری ضیافت کی, اس لیے جب تک تم ہماری اجرت مقرر نہ کرو ہم تمہارا علاج نہیں کریں گے. چنانچہ انہوں نے اس پر بکریوں کا ایک ریوڑ اجرت مقرر کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے سردار کو اچھا کر دیجئے, دم کریے, ہم اس کے عوض میں آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ, ایک مندہ سمجھے جہاں پر بکریاں ہوتے, ایک ریوڑ عطا کریں گے اس کے
سلے میں. ہم میں سے ایک صحابی نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ ٹھیک ہو گیا, اچھا ہو گیا سردار. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو واقعہ عرض کیا. آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ یہ تریاق ہے, ہر بیماری کا اس میں علاج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منع کے طور پر نہیں فرمائی تھی. آپ یہ نہیں فرمائیں کہ بھائی تم لوگ غلط کام کیے. اگر دم کرنا, قرآنی آیات کے ذریعے علاج کرنا, روحانی علاج اگر درست نہ ہوتا تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوراً صحابہ کو تنبیہ فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ بکریاں بھی واپس کر دو. تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قرآنی آیات کے ذریعے, احادیث شریفہ میں جو دعائیں آئی ہیں ان کے ذریعے روحانی علاج کرنا منع نہیں ہے, بلکہ شرعاً اس کی اجازت ہے, درست ہے. سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے اور سورہ فاتحہ چونکہ پوری قرآن کا خلاصہ ہے, کلام الہی کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ میں, اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے. تو سورہ فاتحہ, اب یہ ایک اور چیز ہے کہ اعتقاد اور یقین ایک الگ چیز ہے. جب تک بندے کے دل میں اعتقاد اور یقین نہ پیدا ہو اس وقت تک کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اعتقاد اور یقین ہونا بھی ضروری ہے. پہلے صحابہ کرام ہو یا پہلے کے جو لوگ مسلمان تھے ان کے دلوں میں اعتقاد تھا, یقین تھا, اور آج یقین نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا. ورنہ قرآن کی ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف میں جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کے لیے اعتقاد اور یقین پختہ ہونے کی ضرورت ہے. جب تک یقین کامل نہ ہو اس وقت تک انسان کو فائدہ نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام اور بکریوں کا ریوڑ لے کر اور پورا واقعہ بیان کیے تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ پوچھا کہ بھائی تم کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ اس کا تریاق ہے, اس کا توڑ ہے, اس کی دوا ہے. آپ نے منع کے طور پر نہیں فرمایا یہ, اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھئی یہ تم جو کام کیے یہ غلط ہے, پھر اس پر اجرت لیے یہ بھی غلط ہے. تو اجرت جو لیے ہیں اس کو بھی آپ نے ثابت رکھا, ناجائز نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ کھاؤ اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ مقرر کرو. تمہارے لیے اس کا کھانا جائز ہے بلکہ مجھے بھی اس میں شریک کرو. یہ حدیث صحیح ہے اور اعمش کی روایت جو انہوں نے جعفر بن ایاس سے روایت کی اس سے زیادہ صحیح ہے. کئی حضرات نے اسے اسی طرح بواس سے ابو بشر جعفر بن ابی وحشیہ اور ابو المتوکل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. جعفر بن ایاس سے جعفر بن ابی وحشیہ مراد ہیں. بہرحال دونوں حدیثوں کو خلاصہ یہ ہے کہ قرآنی آیات کے ذریعے, احادیث شریفہ میں وارد دعاؤں کے ذریعے روحانی علاج کرنا جائز ہے اور ان پر اجرت لینا بھی جائز ہے, واجب نہیں ہے. اگر کوئی لینا چاہے تو اس کے لیے لینے کی اجازت ہے, حرام نہیں ہے. حدیث نمبر 2140 باب ما جاء فی الرقیٰ والادویۃ. یہ بیان اس حکم کا جو دم کرنے اور دواؤں کے بارے میں آیا ہے. حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن الزہری عن ابی خزامہ عن ابیہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ ارأیت رقا نسترقیہا ودواء نتداوى به وتقاتا نتقیہا هل ترد من قدر اللہ شیئا قال هي من قدر اللہ هذا حدیث حسن صحیح. حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دم کریں, روحانی علاج کریں یا دوا ڈوری کریں اور پرہیز بھی کریں تو کیا یہ تقدیر الہی کو بدل سکتی ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی تقدیر سے ہی ہے. سبحان اللہ. دوا ڈوری کا استعمال کرنا, دم کرنا, جھاڑ پھونک کرنا, احتیاطی تدابیر اختیار کرنا, پرہیز کرنا, یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اس سے تقدیر میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. آپ کوئی اگر بیمار ہو جائے تو وہ اس بیماری کا علاج کرے گا, یہ بھی لکھا ہوا ہے. کوئی اگر کسی پر اگر اثرات ہو جائے, جن یا عاصے وغیرہ کا وہ شکار ہو جائے تو اس کا روحانی علاج کیا جائے گا, وہ روحانی علاج کی طرف رجوع ہوگا, یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا. اسی لیے جب ایک مقام پر تعاون آیا تھا وہاں سے غالباً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر, کیونکہ حدیث میں آیا کہ جس مقام پر تعاون آیا ہے وہاں پہلے سے آپ موجود ہیں تو وہاں سے نکلنا نہیں. کمزور عقیدے کی دلیل ہے, ڈر کے نکل جا رہے ہیں آپ وہاں سے. تو ایک صحابی نکل رہے تھے تو دوسرے صحابی بولے ارے فرارا من قدر اللہ, بولے یہ تو اللہ کی تقدیر ہے, یہ فیصلہ ہے اللہ کا یہ کہ تعاون آیا ہے اور تعاون کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوں گے, تو اب اللہ کی تقدیر سے آپ فرار ہو رہے ہیں. تو صحابی کیا جواب دیا فوراً, فرارا من قدر اللہ الی قدر اللہ, میرا یہاں سے نکلنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. بولے سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسے مقامات پر نہ جائے جہاں پر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے یا کوئی بیماری عام ہو گئی ہے, کیونکہ نفس انسان کی جان اور اس کے مال کو, مومن کی جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا ہے اور جنت اس کا عوض مقرر کیا ہے.
اس کے بدلے. تو جب ہم اپنی کوئی چیز بیچ دیتے ہیں تو اس میں تصرف نہیں کر سکتے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو اب جب یہ جان بھی اللہ کی ہے اور مال بھی اللہ کا ہے تو ہم اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہیں کر سکتے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے. تو بہرحال وہ صاحب یہ بیان کیے کہ بھائی میں تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، میرا یہاں سے فرار ہونا، اپنی جان بچانے کے لیے جانا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو دوا ڈوری کرنا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، دم کرنا، روحانی علاج کرنا، یا کوئی بیمار ہو جائے یا کسی قسم کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی تقدیر ہی سے ہے، تقدیر کے خلاف نہیں ہے. لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے سے منع فرما رہے ہیں جی، پھر اس کے خلاف میں ہم یعنی ظاہری طور پر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کے ارشاد مبارک کے خلاف عمل کر رہے ہیں. نہیں، وہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ عقیدہ ذہن نشین کروایا جا رہا ہے کہ بیماری اور شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے. اگر کوئی کسی مقام پر ہے، بیماری وبا عام ہو چکی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی اب ایک جیسے عام طور پر لوگ سمجھتے کہ ایک شخص کو بخار آ گیا تو اس کی گلاس میں پانی نہیں پیتے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں لوگ اس کے متعدی ہونے کا خیال رکھتے ہیں، مطلب ایک کو بخار آیا تو اب دوسرے کو بخار آ گیا، ایک کو اگر وہ کنکر پتھر ہوئے تو اس سے دوسرے کو ہو رہے ہیں. یہ عقیدہ نہیں ہونا مومن کا. مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیماری اور شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، جب تک وہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ عقیدہ ذہن نشین کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مقام پر طاعون آ جائے یا کوئی وبا پھیل جائے تو وہاں سے ڈر کر نہیں بھاگنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی اب یہاں پر طاعون عام ہو گیا ہے تو میں بھی اس کا شکار ہو جاؤں گا. اللہ جب تک نہ چاہے کوئی اس کا شکار نہیں ہو سکتا. ایسا عقیدہ رکھتے ہوئے نہیں نکلنا چاہیے. ورنہ احتیاطی تدابیر تو بتلا دیے گئے. مجذوم کے بارے میں فرمایا، جذام مرض کا جو شکار ہوتا ہے اس کے بارے میں حضور کیا فرمائے؟ فر من المجذوم فرارک من الاسد. جس طرح شیر سے اپنی جان بچانے کے لیے تم فرار اختیار کرتے ہو، مجذوم سے بھی ایسے ہی دوری اختیار کرو. کس کے لیے ہے؟ ایسے ہی بھاگو، ایسے ہی دور ہو جاؤ. کس کے لیے ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں مجذوم کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں بھی مجذوم ہو جاؤں گا، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی. ایسے کمزور عقیدے والوں کے لیے حکم دیا گیا. ورنہ جن کا عقیدہ پختہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجذوم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے پیالے میں، اپنی پلیٹ میں ان کو کھانا کھلاتے تھے ایک ساتھ. تو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی مجذوم ہو، برس کا شکار ہو یا کسی بھی قسم کے مہلک مرض میں مبتلا ہو، جب تک اللہ نہ چاہے اس کی بیماری ہم کو نہیں لگ سکتی، وہ بیماری متعدی نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ ذہن نشین کروانے کے لیے، اور پھر جو کمزور عقیدے کے ہیں ان کو بچنے کی بھی تاکید کی گئی کہ بھئی تم احتیاط کر لو تاکہ تمہارا یقین کمزور نہ ہو. حدیث نمبر 2141. حدثنا سعید بن عبد الرحمن حدثنا سفیان عن الزہری عن ابن ابی خزامۃ عن ابیہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وقد روی عن ابن عینۃ کلتا روایتین فقال بعضهم عن ابی خزامۃ عن ابیہ وقال بعضهم عن ابن ابی خزامۃ عن ابیہ قد روى غیر ابن عینۃ هذا الحديث عن الزہری عن ابی خزامۃ عن ابیہ وهذا اصح ولا نعرف لابی خزامۃ غیر هذا الحديث. سعید بن عبد الرحمن بواسطہ سفیان زہری ابن ابی خزامہ اور ابو خزامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمان حدیث روایت کی. ابن عینہ سے یہ دونوں حدیثیں مروی ہیں، بعض نے بواسطہ ابو خزامہ ان کے والد سے اور بعض نے بواسطہ ابن ابی خزامہ ابو خزامہ سے روایت کی. یہ زیادہ صحیح ہے. ہم ابو خزامہ سے اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں جانتے. حدیث نمبر 2142. باب ما جاء فی الکمأۃ والعجوۃ. حدثنا ابو عبیدۃ بن ابی الصفری ومجرد بن غیلان ومحمود بن غیلان قال حدثنا سعید بن عامر عن محمد بن عمرو عن نبی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجوۃ من الجنۃ وفیہا شفاء من السم والکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین. وفي الباب عن سعيد بن زيد وابي سعيد وجابر هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو الا من حديث سعيد بن عامر. یہ بیان سکم کا جو مشروم اور عمدہ کھجور کے بارے میں آیا ہے. مدینہ منورہ کا ایک کھجور ہے عجوا. عجوا نامی کھجور میں زہر سے بھی شفا ہے، حدیث شریف میں آ رہا ہے. اور کمآ کہتے ہیں مشروم، جس کو عام طور پر یہاں ہندوستان میں بارش کے موقع پر جو اگتی ہے، دیکھیے کتے کی چھتری جس کو کہتے ہیں، اس کو اصطلاح میں لغت میں مشروم کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوا کھجور جنت سے ہے، جنت کا میوہ ہے، جنت کا کھجور ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے. اور مشروم من سے ہے،
اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ من و سلوہ جو نازل ہوتا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی تھی کہ کھانے پکانے کی مشقت نہیں تھی ان کو، طعام وغیرہ کے انتظام کرنے کی، ڈائریکٹ آسمان سے منہ سلوہ اترتا تھا، کھانے پینے کا انتظام تھا، وہ کھا لیتے تھے، اور ان کو تاکید تھی کہ بچا کر نہیں رکھنا، ذخیرہ کر کے اسٹور کر کے رکھنا منع تھا، لیکن وہ لوگ جو بھی حکم دیا جاتا تھا اس کے خلاف کرتے تھے، اس لیے وہ نعمت بھی ان سے اٹھا لی گئی۔ وہ لوگ خود یہ کہے کہ بھئی ہم ایک کھانا کھاتے کھاتے بس ہو گئے ہیں، اب ہم کو کوئی نئے قسم کے کھانے ہونا چاہیے، تو پھر ان کو مشقت میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ جو مشروم ہے، مطلب نعمت چھین لی گئی ان سے، چھین لی گئی، قدر نہیں کیے۔ نعمت کی جب ناشکری کی جاتی ہے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، اور وہ لوگ خود ہی وہ کرے کہ بھئی ہم ایک کھانا کھاتے کھاتے بس ہو گئے، جو آرام سے مل رہا تھا، بیٹھے جگہ بالکل ریڈی تیار مل رہا تھا، وہ بھی جنت کا کھانا، وہ چھوڑ دے کے یہ محنت مشقت میں پڑ گئے وہ لوگ کھیتی باڑی کی۔ تو بہرحال یہ اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے بھی شفا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ حبیب مقدم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ سنا ہوں، آپ مفتی صاحب ذرا اصلاح فرمائیے مجھے اگر میں بول رہا ہوں تو، حضور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سوائے موت کی ہر بیماری کی شفا ہے۔ جی، یعنی اب کسی عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں اللہ شفا رکھا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے شفا ہے، جی، ہر بیماری کی شفا ہے، مطلب قرآن میں شفا ہے، جی، اور سورہ فاتحہ سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے سورہ فاتحہ میں۔ جی، اگر بچوں کو نظر لگ جائے، بخار ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، کڈنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو لہذا آج کل جو ہر نہیں میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے، لیکن بعض لوگ کیا ہے کمرشل ہو چکے ہیں، ایک ایک چیزوں کے ایک ایک بیماریوں کے 5-5 ہزار 10-10 ہزار لاؤ، 20-20 ہزار لاؤ کے جو شوہر محنت سے کما کے لاتا ہے، عورتیں ایسے عاملوں کے پاس جا کے اپنے ہزار روپے برباد کر رہی ہیں، تباہ کر رہی ہیں، اور بعض بدبخت لوگ جو ہے معاذ اللہ کچھ ایسی غلیظ اور گندی حرکتیں کر کے جو ہے نا شوہر سے طلاق بھی دلوا رہے ہیں۔ بعض عامل جی پورے نہیں ہیں، پورے اچھے ہیں اللہ کے بندے، لیکن بعض ایسے نالائق لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے اچھے لوگ بھی اس زمرے میں آ رہے ہیں۔ جی، تو بہتر یہ ہے کہ نہ جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ سے دعا کریں، رسول اللہ فرما دیے، بات ختم ہو چکی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ صحیح ہے، یقین پختہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے میں جیسے عرض کیا کہ اعتقاد پر ہے، جتنا یقین پختہ ہوگا انسان کا کہ اس میں شفا ہے، یہ یقین ہونا۔ ارے شفا ہوتی ہی نہیں، کہ اگر تردد میں آگے شک میں آگے تو اس کو فائدہ نہ ہوتا۔ فائدہ اس وقت ہوگا انسان کو جب اس کا یقین کامل ہو۔ پہلے بھی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور آج بھی تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی۔ پہلے ایک آیت سنتے ہی وجد میں آ جاتے تھے، کیفیت طاری ہوتی تھی، اور بعض لوگوں کی تو روح ہی قبض ہو جاتی تھی، آج پوری انتقال ہی ہو جاتا تھا، اور آج پوری قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن ذری بھی حرکت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی وہ جو شوق تھا، وہ جو خوف تھا، اور جو کیفیت تھی سابق میں، آج وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے، پوری قرآن پڑھی جا رہی ہے لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی حضرت پاک علیہ السلام کے عہد مبارک سے دور ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ جو جذبہ تھا، وہ جو شوق تھا، اور وہ جو کیفیت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ حالت ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 2143، حدثنا ابو بکر بن حدثنا عمرو بن عبید الطنافسی عن عبد الملک بن عمر حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن عبد الملک بن عمیر عن عمرو بن حریث عن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشروم من سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2144، حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ہشام حدثني ابي عن قتادة عن شهر بن حوشب بن نبرة ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا القمأة جدر الارض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم، هذا حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول کہ مشروم زمین کی چیچک ہے، کنکر پتھر ہو گیا ہوتے نا، ایسے اس طرح صحابہ کرام اس کے بارے میں کہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشروم من سے ہے، من سلوہ جو نازل ہوتا تھا بنی اسرائیل پر، من سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اجوا کھجور جنت سے ہے اور زہر سے اس میں شفا ہے۔
یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 2145 حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ حدثني ابي عن قتادة قال حدثت عن ابي هريرة قال اخذت 3 أكمؤ او 5 او 7 فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرأت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 یا 5 یا 7 مشروم لی، انہیں نچوڑا اور ان کا پانی ایک شیشی میں محفوظ کر لیا، رکھ لیا، اسے اپنی ایک باندی کی آنکھوں میں بطور سرما کے استعمال کیا تو وہ تندرست ہو گئی، شفایاب ہو گئی، اس کی آنکھوں کی بینائی بصارت بڑھ گئی۔ یعنی اس کا پر عمل کر کے بھی دیکھیں، صحابہ کرام کو جو تعلیمات دی گئی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طاقت میں لے کر اس کو نچوڑا اور اس کا پانی محفوظ کر لیا تھا، اور اس پانی کو اپنی باندی کی آنکھوں میں بطور سرمے کے استعمال کیا تو وہ اچھی ہو گئی، شفایاب ہو گئی۔ تو یہ بہرحال تاثیر ہے، یہ روحانی تاثیر بھی ہے صحابہ کرام کی برکت سے۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ مشروم من سے ہے اور اس میں آنکھوں کے لیے شفا ہے، آنکھوں کے لیے وہ بہت مفید ہے، بہتر ہے۔ حدیث نمبر 2146 حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة قال حدثت عن ابي هريرة قال الشونيز دواء من كل داء الا السام قال قتادة ياخذ كل من 21 حبة فيجعلهن في خرقة فينقعه فيستعد به كل من في منخره الايمن قطرة وفي الايسر قطرة والثاني في الايسر قطرتين وفي الايمن قطرة والثالث في الايمن قطرة وفي الايسر قطرة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلونجی موت کے سوا، موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ ہر روز 21 دانے لے کر ایک کپڑے میں رکھتے اور اسے پانی میں بھگو لیتے، تر کر لیتے، پھر ناک کے دائیں نتھنے میں 2 قطرے، بائیں میں 1 قطرہ، دوسرے دن دائیں نتھنے میں 1 قطرہ، بائیں میں 2، تیسرے دن دائیں نتھنے میں 2 قطرے اور بائیں نتھنے میں 1 قطرہ ٹپکاتے۔ شونیز، اس سے پہلے بھی الحبۃ السوداء کے نام سے اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ موت ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی شفا اور جس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو کلونجی استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس کا استعمال کیا کرتے تھے، اور طاقت کا لحاظ رکھیں تو بہتر ہے، یہ تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ اب یہاں یقین رکھنا ضروری ہے۔ لوگ اب دیکھیں گے کوئی ایک معمولی ڈاکٹر، اگر ایک ڈاکٹر ہے لیکن معمولی گولی لکھا ہے کم پیسے والی، تو ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا۔ جب تک زیادہ پیسے خرچ نہیں کیے اور مہنگے دوائیں خریدے نہیں، اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا۔ تو یہ اعتقاد کی بات ہے، یقین ہونا ضروری ہے اس میں۔ حدیث نمبر 2147 باب ما جاء فی اجر الکاہن حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن ابن شہاب عن ابی بکر بن عبد الرحمن بن ابی مسعود قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الكلب ومہر البغي وحلوان الکاہن هذا حدیث حسن صحیح۔ کاہن کی اجرت کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کاہن یعنی جو اندازے پر اٹکل پچو، یعنی اندازے پر لوگوں کو خبریں دیتا ہے ایسا ہونے والا ہے، جیسے بعض لوگ وہ طوطا جو فال نکالتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، یہ سب درست نہیں ہے۔ اس کی اجرت سے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور کتے کا بھی ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ کتا پالنے کی اجازت ہے، لیکن مقصد اگر گھر کی حفاظت ہے، کھیتی باڑی کی حفاظت ہے یا شکار کرنا ہے تب اجازت ہے۔ ان تینوں مقصد کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد نہ ہو، بس شوق کے لیے کوئی کتا پال رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی فرمائے کہ 2 قرات جو ہے ثواب، ہاں اس کے ثواب میں کمی ہوتی رہے گی، اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ ایسے ہی زانیہ کی اجرت شکار کے بیان میں گزر چکا ہے، اور زانیہ کی اجرت سے بھی آپ منع فرمائے کیونکہ وہ حرام ہے۔ حدیث نمبر 2148 باب ما جاء فی کراہیت التعلیق حدثنا محمد بن مدویہ حدثنا عبید اللہ عن ابن ابی لیلى عن عیسیٰ وهو ابن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال دخلت على عبد الله بن عقیم ابی معبد الجہنی اعوده وبه حمرة فقلت الا تعلق شيئا قال الموت اقرب من ذلك قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومن تعلق شيئا وكل الیہ وحدیث عبد الله بن عقیم انما نعرفه من حدیث ابن ابی لیلى۔ گلے میں تعویذ لٹکانا کیسا ہے؟ شرعاً اجازت ہے، لیکن توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر، ماورا ہو کر صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھے اور یہ سمجھے کہ بس اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اگر کوئی تعویذ لٹکا رہا ہے، تعویذ پہن رہا ہے، اجازت ہے، لیکن تعویذ پہن کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تعویذ پہننے سے مجھے شفا ہوگی، میں آفات و بلیات سے محفوظ رہوں گا۔ یہ تو صرف ایک سبب اور ذریعہ ہے۔
حقیقت میں حفاظت فرمانے والا، فائدہ پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا اور ہر طرح کی بھلائی عطا فرمانے والا اللہ ہی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے اس کا. نہیں تعویذ کو اگر سبب حقیقی سمجھ رہا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے. مفتی محمد اکمل صاحب جو پاکستانی جو عالم دین ہیں جی، تو مفتی محمد اکمل صاحب کے بھی درس میں سنا تھا کہ آپ فرمائیں کہ تعویذ جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے مناسب ہے کیونکہ چھوٹے بچے دعا وغیرہ جو ہے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے چھوٹے بچوں کو تعویذ جو ہے پہنانا چاہیے. اور جو بڑے لوگ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، وظائف پڑھ سکتے ہیں. تو ان کے لیے بہتر یہ ہے، تعویذ سے بہتر یہ ہے کہ وہ دعائیں، اوراد، وظائف وغیرہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور جو مشائخین سے جو چلا آ رہا ہے اس کا ورد کریں، ذکر کریں. کیونکہ بڑے ہیں ان کو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. تعویذ کی ضرورت چھوٹے بچے ہیں کیونکہ چھوٹے بچے پڑھ نہیں سکتے، دعا نہیں پڑھ سکتے، آیتیں تلاوت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی یاد نہیں رہتی، یاد دلانا پڑتا ہے، مشکل مسئلہ ہے. تو بچوں کے لیے تعویذ پہنانا بہتر ہے. جی. حضرت عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عقیم ابو معبد جوہنی کی تیمارداری کے لیے، ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس گئے. ان پر سرخ لباس تھا. فرماتے ہیں میں نے کہا آپ کوئی چیز یعنی تعویذ وغیرہ کیوں نہیں پہن لیتے؟ آپ بیمار ہیں، آپ کو شفا کی ضرورت ہے، صحت یابی کے لیے تعویذ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہنے لگے موت اس سے زیادہ قریب ہے. بولے اب وقت آ گیا ہے، اب تعویذ کا کوئی وقت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی چیز گلے میں لٹکائے گویا وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. عبداللہ بن عقیم کی روایت کو ہم ابن ابی لیلہ کی روایت سے پہچانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو شخص تعویذ پر اعتماد کرتا ہے، یہ جو لٹکانے کا جو ذکر آیا گلے میں پہننے کا، اب جیسا کہ ابھی آپ فرمائے کہ مفتی اکمل صاحب فرمائے کہ بچوں کے لیے مناسب ہے، چھوٹے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ اوراد وظائف کا ورد نہیں کر سکتے، وہ یاد نہیں رہتا یا پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. البتہ بڑے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ذکر و اذکار کے ذریعے، اوراد کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے اپنا حصار کر لیں، اپنی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. البتہ اب یہ حدیث شریف میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی جو تعویذ پہنتا ہے اس کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی حفاظت میں نہ رہتا ہو، تعویذ پر اعتماد کرا تو تعویذ کے ہی حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ کس صورت میں ہے ممانعت تعویذ پہننے کی؟ جبکہ وہ تعویذ کو حقیقی نافع سمجھتا ہے، یعنی تعویذ پہننے کی وجہ سے میں بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤں گا، مجھے نقصان نہیں ہوگا، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ تعویذ کی بدولت ہے، تعویذ کی برکت سے ایسا سمجھ رہا ہے تو غلط ہے، اس صورت میں منع ہے. ہاں تعویذ پہنتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہے کہ حقیقت میں نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو نفع پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے. اس کا یہ یقین کامل ہے کہ پوری دنیا اگر بندے کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہا تو بال بھی اس کا بکا نہیں کر سکتے، اور اگر پوری دنیا بندے کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، نفع پہنچانا چاہتی ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے تو اس کو ایک ذرہ برابر بھی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے. جس کا یہ یقین کامل ہو اس کے لیے تعویذ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا سمجھ کر اگر صرف سبب اور ذریعہ سمجھ کر پہن رہا ہے تو درست ہے، لیکن تعویذ ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، مسبب حقیقی سمجھ رہا ہے تو غلط ہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، سبب حقیقی وہی ہے، شفا دینے والا، نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا، موت و حیات ہر چیز کا مالک وہی ہے. یہ اعتقاد کے ساتھ پہن رہا ہے تو اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچوں کو تعویذ پہنائی جائے، بڑوں کو جہاں تک ہو سکے وظائف اور اوراد کے ذریعے وہ اپنی حفاظت کا سامان کریں. حدیث نمبر 2149. حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید عن ابن ابی لیلہ نحوہ بمعناه وفی الباب عن عقبۃ بن عامر. محمد بن بشار نے بواسطہ یحییٰ بن سعید ابن ابی لیلہ سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی اس باب میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم حدیث نمبر 2138 سے شروع کیے تھے، حدیث نمبر 2149 تک پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس درس کا اہتمام کرنے والوں کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت سے رکھے اور تمام آفات ارضی و سماوی سے ان کو محفوظ رکھے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی خوشنودی سے سرفراز فرمائے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل جو لوگ اس درس کو سن رہے ہیں ان کے بھی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.